السلام علیکم دوستو، مجھے تلاش تھی ایک ایسی چیز کی جو نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے، جو لڑکھڑاتی زندگی کو مضبوط اور اوپر لے کے جائے، جو انسان کو بیدار کر دے، جو ایسی چیز ہو جس سے انسان کنسٹرکٹ اور کمپلیٹ بنے، ایسی چیز جس سے ڈر اور خوف ختم ہو جائے، انسان اپنا سینہ چوڑا کر کے بولے۔ ایسے مٹیریل کی مجھے تلاش تھی جس کے ہونے کی وجہ سے انسان کا ظرف اور بڑھے، انسان اور ترقی کرے، انسان کے لیے ابتدا سے لے کے آخر تک اس کی ضرورت ہو۔ ایسے مٹیریل کی ایسی ہی کی مجھے تلاش تھی جو کسی کو دینے سے اور بڑھے، ایسی ہی کی مجھے تلاش تھی جو انسان کو کمپلیٹ کنسٹرکٹیو آدمی بنا دے، ایسی ہی کی مجھے تلاش تھی جس کی ضرورت انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے خلد میں جانے تک کی ہو، ایسی ہی کی مجھے تلاش تھی جو انسان کو صبر سکھائے، جو انسان کو پیشنس سکھائے، جو انسان کو اپنے قد میں اور بڑا کر دے، ایسی ہی کی مجھے تلاش تھی جس کو چیرنے سے اور اس کے راز کھلے، ایسی ہی کی مجھے تلاش تھی جس کے کرنے سے اس میں اور فائدہ ہو، ایسی ہی کی مجھے تلاش تھی جو اپنے آپ کے کھولنے کے لیے انسان کو اکسائے، جیسے ہی اس کو چیریں پھاڑیں کھولیں تو اس میں سے اور راز نکلتے آئیں جو انسان کے اچھائی کے لیے ہو، انسان کے بھلائی کے لیے ہو، انسان کے ترقی کے لیے ہو۔ آخر کیا ہے وہ جس کی ابتدا سے لے کے انتہا کی جان پہچان صرف اوپر والے کے پاس ہے؟ آخر کیا ہے وہ چیز جس کے ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو انسان سے اشرف المخلوقات بنا دیا؟ آخر کیا تھی وہ چیز جس کے نہ ہونے کی وجہ سے، جس کی کھوٹ کی وجہ سے ابلیس جو ہزاروں سالوں کے عبادت گاہ تھے اس کو شیطان بنا دیا؟ کیا ہے وہ چیز جو فائر سے زخمی نہیں ہوتی؟ کیا ہے وہ چیز جس کو موت نہیں دے سکتے؟ کیا ہے وہ چیز جس کو کاٹنے سے اس کی جڑیں اور مضبوط ہوتی ہیں؟ کیا ہے وہ چیز جو اندر میں چھپائی نہیں جا سکتی؟ کیا ہے وہ چیز جو اندر سے نور بن کے نکلتی ہے؟ کیا ہے وہ چیز جو تاریکی میں روشنی بن کے چمکتی ہے؟ کیا ہے وہ چیز جس کے لیے ہم ترستے ہیں؟ کیا ہے وہ چیز جس کے لیے ہر کوئی شعور رکھنے والا بیسٹ سے بیسٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ کیا ہے وہ چیز جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں دن رات پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد اس میں سے اچھا حاصل کرے؟ کیا ہے وہ چیز؟ دوستو، یہ ہے ایجوکیشن جو انسان کو سنوارتی ہے، جو انسان کو سرسبز بناتی ہے، جو مشکل حالات میں لڑنا سکھاتی ہے، جو انسان کو بہادر بناتی ہے، جس کی آنکھیں نکالنے کے بعد بھی وہ دیکھنے کی ہمت رکھتی ہے، جس کی زبان کاٹنے کے باوجود بھی وہ بولنا سکھاتی ہے۔ جنہیں بھی انبیاء اکرام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ریڈنگ اور رائٹنگ کی صلاحیت دیتا تھا۔ حضرت شیخ علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے نبی ہیں، پہلی مرتبہ زمین پہ زیرو لکھ کے اس میں سے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے بات کرتا تھا اور انہیں اللہ کے حکم دیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 حواریوں کے ساتھ گھومتے تھے، جو حواری ان کی جو بھی خطبات تھے، جو بھی یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتے تھے، وہ 12 حواری اس پہ لکھتے جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کر دیا کہ جو 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا اس کو آزاد کیا جائے گا۔ علم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے زور دیتے ہوئے بولے کہ علم حاصل کریں پیدا ہونے سے قبر تک، اور علم حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کو چین تک کیوں نہ جانا پڑے آپ لوگ جائیں۔ ایجوکیشن کے لیے ریڈنگ اور رائٹنگ کے آثار موہنجو دڑو سے ملے ہیں جو 5000 پرانے ہیں۔ اسی کے ساتھ 3000 پہلے پادری اپنے حواریوں کو، اپنے فالوورز کو سمبولک ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میں کچھ انسٹرکشن دیا کرتے تھے، کچھ کوڈ دیا کرتے تھے۔ کنفیوشیس چائنا کے رہنے والے وہ باشندے تھے جو ایک غریب ماں کے بیٹے تھے۔ ہسٹری کے مطابق دنیا کے پہلے ٹیچر کنفیوشیس کے نام ہے، جو ایک چائنیز بندے تھے، ایک چائنیز باشندے تھے، جس نے 551 BCE میں ایجوکیشن کے لیے کام کیا۔ اس دور میں ایجوکیشن صرف ہاؤس ہولڈرز اور امیروں کے لیے تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ ایک نعرہ لگایا کہ ایجوکیشن فار آل، اور ہسٹری کے مطابق یہ وہ آدمی ہیں جو سیلف ٹاٹ ہیں، جس نے اپنے آپ کو خود پڑھایا۔ ساتھ میں کتنے ہی اسٹوڈنٹس پیدا کیے انہوں نے کنفیوشیس کے کام اور نام کو دونوں کو بڑھایا، اور کنفیوشیس نے اپنے ساتھ ایک نام لے لیا، دی فاؤنڈر آف ایجوکیشن۔ امریکن ہوسٹ میں 1976 میں
एजुकेशन के लिए स्कूल सिस्टम का एक नेटवर्क बिछाया। जॉन एमोस 1572 से 1670 तक, जो एक हिस्टोरियन, कार्टोग्राफर और कम्युनिकेशन स्किल के माहिर थे, जिसने एजुकेशन को पहली मर्तबा मॉडर्नाइज तरीके से देना शुरू कर दिया और अपने लिए फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन का नाम लिया। 1066 एडी में बगदाद में मुसलमानों ने पहला निजामिया नाम से एक स्कूल कायम किया। 1859 एडी में अल कुरानी के नाम से मुसलमानों ने मराकश में एक यूनिवर्सिटी कायम की, जो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इसी साल 859 एडी में इंडियन फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले का नाम भी हिस्ट्री में आता है। रेवन सैमुअल अमेरिकन बाशिंदे, जिसने 1823 में पहली मर्तबा प्राइवेट स्कूल सिस्टम का नेटवर्क बिछाया। बड़े सगीर में सबसे पहला स्कूल सिंध मदरसुल इस्लाम, जो हसन अली अफंदी ने 1885 में कराची में कायम किया, जो अभी तक यूनिवर्सिटी के नाम से फराइज अंजाम दे रही है। इस वक्त दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 700 मिलियन स्कूल हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा 80 मिलियन टीचर्स एजुकेशन दे रहे हैं। दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है, बाकी जीरो का तो आप लोगों को ही पता होगा। द ग्रेट स्कॉलर फाबोस ने कहा कि एजुकेशन खाली दिमाग को भर देती है। बीएफ स्किनर्स इल्म के लिए कहते हैं कि करें करें और करें, क्योंकि ज्यादा करने से आप प्रोफेशनलिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि अमेचुअर्स आर्क बनाते हैं और प्रोफेशनलिस्ट टाइटैनिक बनाते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा औजार है जिससे आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जो इंसान गलती नहीं करता वो सीखने की कोशिश नहीं करता। मौला अली इस्लाम कहते हैं कि अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं होती तो समझता है कि उसके पास सब कुछ हो। जब उसके पास आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन आना शुरू हो जाती है, जब उसके पास इल्म आना शुरू हो जाता है, तो महसूस करते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ समंदर में से एक कतरे के बराबर एजुकेशन है। दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो मोहब्बत को नफरत में बदला देती है, जो न जाने कितने की सुलह करवा देती है। ये एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो खुद उकसाती है, खुद बेदार करती है और कहती है कि मुझे और चीरो फारो और इस दुनिया से लेके पूरी कायनात के राज ढूंढो। तो दोस्तों, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझें और एजुकेशन हासिल करें। ना एजुकेशन सिर्फ हासिल करें, जब तक एजुकेशन आपके लिए काम की नहीं है, जब तक उसका असर आप में ना हो, एजुकेशन वो काम की नहीं। दोस्तों मेरे जान, एजुकेशन को अमलन अपने आप में ले आएं। तो मेरे साथ सब बोलिए, यस आई विल डू इट। दोस्तों, अगर मेरी रिसर्च बेस्ड काविशों को आप पसंद कर रहे हो तो मेरे चैनल खासिज को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। डॉक्टर शफकत हुसैन, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।